تو میرے ساتھ شوق صدیقی تھے، جمیل الدین کہیں گے یہ کیا، یہ تو بھٹی بھون رہی ہیں عورتیں ہماری طرح کے، دانے ہوں گے شاید. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے. اپنے انٹرپریٹر کو ساتھ لے کے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دو عورتیں دھڑا دھڑ پھوس لکڑی جو بھی کچھ ملتا تھا بھٹی کے نیچے لگا رہی تھی، اور دو اپنے رومال باندھے وہ کڑھائی میں ڈال کر کوئی لیکوڈ سا تیار کر رہی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سٹیل بنا رہی. سٹیل. میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی. اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں اور چائنا بھی آزاد ہوا، ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے، ایک امپرووائزڈ میتھڈ ہم نے اختیار کیا ہے، ایک اپنے طریقے کا، ہمارے کے مردہ سنگ سندور ڈال کے کس طرح سے گرم کرنا ہے لوہے کو. تو یہ عورتیں صبح لگ جاتی اور محنت اور جان ماری کے ساتھ شام تک یہ سٹیل کا ایک ڈلا 5 سیر 7 سیر 8 سیر کا کلو کا تیار کر لیتی. وہ آتا ہے ٹرک والا ان سے لے جاتا ہے، جمع کرتا ہے. تو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سٹیل کے سہارے ہم اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں جو سٹیل تقاضا کرتا ہے. تو میں تو اب بھی جب کبھی بات یہ سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا ہمت تھی، ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. چھوٹا کام خواتین حضرات بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جو چھوڑ دیتا ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مشکل میں پڑ جاتا ہے. اٹلی میں کلاؤ ہوتا تھا، ایک ہمارا بابا یہودی تھا، بڑا سخت یہودی، اس کی کوئی 13-14 منزلہ بلڈنگ تھی. صبح میں یونیورسٹی جاتا تو وہ لے کے وائپر پانی رات کی بارش نکال رہا ہوتا تھا، اور ٹاکی فرش پر جو سڑک ہے نا، سڑک کے اوپر جو پیومنٹ ہوتی تھی پٹری، اس کو صاف کر رہا ہوتا تھا. تو میں نے کلاؤ سے کہنا، میں کہا پھر کے دیوے فارے کچھ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو گئے کروڑوں کے مالک؟ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اس میں. جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں اس میں چلوں گا. اور میں نے کہا آپ اس میں کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے. ایک یہودی کہہ رہا ہے وہ چھوٹے کام ضرور شروع کرے گا. ہم کو یہ نوکری ملتی ان کی، ہمارے حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں چاہتا، تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکریاں چرانے کا فن اور اس سے متعلقہ کوئی چیز نچلے لیول کی نہ آئے. پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، لگاتے تھے ٹانکا قمیض کو، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے میں جھاڑ جھنکار صاف کرتے ہو کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو ٹانکا نہیں لگانا آتا، مجھے سکھایا نہیں کسی نے. اس نے کہا کہ یہ بدنیتی بڈھا آدمی تھا لیکن بات وہ بڑی 40 سیر تول کے کہتا تھا ہمیشہ چھوٹا. مجھے کہتا تھا اشفاق لکھیے تم ٹیچر تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی ہیں، جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو. اب تم لیکچرر ہو، کل کو پروفیسر بن جاؤ گے. مسٹر کلو کہتا ہے جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا، کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو پیچھے کو پھینکنا، دور پھینکنا. وہ لوگ جو بڑے شائی ہوتے ہیں، بڑے شرمندہ سے ہوتے ہیں، جھکے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں. آگے چھوٹے لوگ کہہ لیجیے ان کچھ لفظوں میں بری بات. لیکن آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہہ رہے ہیں، جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے. تو میں اس کی ان باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی ہے. پر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاؤ کی یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا، میں سبزیاں تو میں چھیل دیتا تھا، اس کی پریکٹس بھی، بھنڈارا پکتا تھا، لوگ آتے تھے روٹی کھاتے تھے. تو بابا جی نے فرمایا سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھ. اب یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ خواتین کو اللہ نے ایسا دیا ہے. میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کرتا تھا، کبھی دوسری، وہ دھاگا نہیں اس میں ٹھیک طرح سے آتا. لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے تھے، وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے. میں نے کہا اچھا جی دھاگا ڈال لیا، اس کا کیا فائدہ؟ کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم
کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں ہوگا تم انسانوں کو کیسے سیو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں۔ بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں، وہ تو سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیبیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھیں۔ کتنے کروڑ، 14 کروڑ کی آبادی ہے، اور آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ ان 14 کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے۔ کوئی فیکٹری نہیں پرووائڈ کر کے دیتی، یا کوئی ٹرک نہیں آتا۔ آپ اپنے گھر سے ہی لے جائیں گے اور ہر کوئی کو ٹھنڈا بسا بینگن گرم کر کے، اماں نے کہا کہ دال ڈال دے، مکس کر دے، روٹی پکا کے، وہ کھانا مل رہا ہے۔ چھوٹے کام، اور چھوٹے کام سے کتنی بڑی آبادی پڑ رہی ہے۔ ضرور سوچئے گا اس پر کہ واقعی اگر کام فیکٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو جناب یہ اس کے لیے ہونا چاہیے بڑے کارخانے، جیسے ہمارے کپڑا بنانے کے کارخانے، روٹی بنانے کے بھی۔ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اب امریکہ نے یہ چھوٹے چھوٹے ستونگڑے لگا دیے جن کے اشتہار بڑے لگے ہوتے ہیں، وہ لڑکیاں برگر کھا رہی ہوتی ہیں، آدھی ان کے لپسٹک لال ہوتی ہے، آدھا ان کا کیچپ لال، بڑا اشتہار خوبصورت لگا ہوتا ہے، جیسے بالکل شیرنی ہرن کا پٹھا کھا رہی ہو۔ ایسی تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن عام فوڈ عطا کرنے کے لیے، لوگوں کو نرشمنٹ دینے کے لیے، گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کہنے کے لیے، یہ سارا درجہ انہی کا تھا اور انہی کا ہی رہا ہے۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تحریکیں بملے گزر جانے کے بعد انہی کے دسترس میں رہے گا، کیونکہ جب تک یہ نہ ہو، مرد تو بالکل کچھ نہیں، بیوقوف، اس کو تو گھر نہ چلانا آتا ہے، نہ کھانا پکانا آتا ہے، نہ روٹی کھا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ سلیقہ دیا اس کو کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے، کپڑا سینا، ٹانکا لگانا تو وہ آپ کو لگا کے اس کا دے۔ اور یہ چھوٹے کام جسے آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کی نوکری، کیونکہ انہوں نے کیا، کسی وجہ سے کیا ہے۔ یہ میرا منجلا بیٹا تھا، جب وہ ایف اے میں تھا تو کہنے لگا مجھے 2 بکریاں لے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی چراؤں گا۔ تو ہم نے اس کو 2 بکریاں لے دیں، لیکن وہ 5ویں 6 دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں، دوسری بھاگ کے ادھر چلی جاتی ہے، اس کو پکڑتا ہوں، تو اس کو، پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے کہا یہ کام نہیں ہے۔ پیغمبروں کو، میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکریاں چرا